یہ کہانی ہے پیلی بھیت میں رہنے والے راہیل کی، جس کا گھر جنگلوں کے بیچوں بیچ میں تھا۔ گھر میں اس کے بابا عبداللہ، ماں سکینہ اور بہن مریم رہتی تھیں۔ اس جنگل میں بہت کم لوگ رہتے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، یہاں بہت کڑاکے کی سردی پڑتی تھی۔ جنگل میں بہت دھند چھائی ہوتی تھی، ہر طرف کہرا ہی کہرا تھا۔ راہیل اپنے بابا سے کہتا ہے، بابا آج تو بہت ٹھنڈ ہے۔ بابا کہتے ہیں، ہاں بیٹا۔ تبھی اس کی بیٹی بھی کہتی ہے، سچ میں بابا آج بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ بابا کہتے ہیں، ہاں بیٹا سچ میں آج بہت ٹھنڈ ہے۔ اتنے میں اس کی بیوی سکینہ آتی ہے، بچوں آپ بابا سے کیا کہہ رہے ہو؟ بچے کہتے ہیں، امی جان آج بہت ٹھنڈ ہے۔ امی کہتی ہے، ہاں میرے بچوں، ارے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے آئیے تاکہ رات میں ٹھنڈ سے بچا جا سکے۔ عبداللہ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ جنگل میں لکڑی لینے کے لیے جاتا ہے۔ راہیل کہتا ہے، بابا رکیے میں بھی چلتا ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے، بیٹا آپ یہیں رہو، باہر بہت ٹھنڈ ہے اور کہرا بھی ہے، جنگل میں جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں۔ راہیل کہتا ہے، نہیں بابا مجھے بھی چلنا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے، بیٹا ضد نہ کرو۔ راہیل کہتا ہے، ارے لے چلیے نا، نہیں تو یہاں میری جان کھائے گا۔ عبداللہ کہتا ہے، چلو لیکن میرے ساتھ ہی رہنا، کہیں دور نہ جانا۔ راہیل کہتا ہے، ٹھیک ہے بابا۔ وہ دونوں جنگل کی اور چلے جاتے ہیں۔ چاروں طرف ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اور کہرا ہی کہرا ہوتا ہے۔ عبداللہ لکڑیاں کاٹنے لگتا ہے، ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے۔ تبھی کسی بابا جان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیسے آوازیں آ رہی ہیں۔ عبداللہ کہتا ہے، ڈرو نہیں بیٹا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ عبداللہ دیکھتا ہے، بیٹا یہ تو ایک بھیڑیے کی آواز ہے۔ تبھی بھیڑیا جھاڑیوں کے پیچھے سے آتا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے، ڈرو نہیں بیٹا۔ راہیل کہتا ہے، بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تبھی بھیڑیا اٹیک کرتا ہے اور بھیڑیے کا پنجہ راہیل کے منہ پر لگ جاتا ہے۔ عبداللہ اپنی لاٹھی اٹھا کر بھیڑیوں کو مارتا ہے، لیکن وہ بھیڑیوں کو نہیں لگ پاتی ہے۔ تبھی بھیڑیا عبداللہ پر اٹیک کر دیتا ہے اور عبداللہ کو مار ڈالتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ بھیڑیا عبداللہ کو گھسیٹ کر جنگل کی اور لے جاتا ہے۔ راہیل کہتا ہے، بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں اپنے بابا کو نہیں بچا سکا، میری آنکھوں کے سامنے میرے بابا کو وہ لے گیا، یا اللہ اپنا رحم فرمائیے، وہ بھیڑیا میرے بابا کو لے کر چلا گیا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ راہیل روتا ہوا اپنے گھر پہنچتا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے سکینہ کی آواز آتی ہے، آ رہی ہوں۔ سکینہ دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے، راہیل بابا کہاں ہیں؟ لکڑیاں لے آئے، تم دونوں جلدی بتاؤ بابا کہاں ہیں؟ راہیل میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ راہیل روتا ہوا امی جان کے گلے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ سکینہ کہتی ہے، کیا ہوا میرے شوہر کو، وہ مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ راہیل کہتا ہے، امی جان بابا کو بھیڑیا اپنے ساتھ لے گیا، بابا اس دنیا میں نہیں رہے، مجھے قسم ہے میں اپنے بابا کی اس بھیڑیے کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ سکینہ کہتی ہے، یا اللہ اب کیا ہوگا ہمارا؟ اتنے میں مریم آتی ہے اور کہتی ہے، امی جان بھائی آپ دونوں رو کیوں رہے ہو؟ سکینہ کہتی ہے، مریم تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ راہیل کہتا ہے، بابا کو ایک خونخوار بھیڑیے نے جنگل میں لے گئے اور میں کچھ نہیں کر سکا، بابا نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان دے دی، اب میں اپنے بابا کی جان کا بدلہ لے لوں گا۔ مریم کہتی ہے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، ہمارا سہارا، ہمارے بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک رات مریم راہیل کے کمرے میں کھانا لے کر جاتی ہے اور کہتی ہے، بھائی کھانا کھا لو۔ وہ دیکھتی ہے کہ راہیل بھیڑیے کی طرح اٹھ کر بیٹھا ہوا ہے اور گھر
रहा होता है। उसकी आंखें लाल हो गई थी। मरियम कहती है, या अल्लाह, मेरे भाई को क्या हो रहा है, यह कैसी हरकतें कर रहा है। तभी वो राहिल के पास जाती है और कहती है, भाई तुम ये क्या कर रहे हो। राहिल पसीना पसीना होता है और वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है। कुछ नहीं बहन, पता नहीं, मुझे आजकल अजीब सा लग रहा है, मानो मेरे अंदर जैसे कोई दाखिल हो चुका है। मरियम कहती है, अच्छा, यह लो, खाना खा लो और खाकर सो जाओ। मरियम खाना देकर चली जाती है। राहिल सब्जी देखकर खाना नहीं खाता, उसका मन मीट मछली खाने को करता है। कड़कती सर्दी पड़ रही थी, इसलिए उसकी अम्मी और बहन सोने चले जाते हैं। रात के 12 बजे एक भेड़िए की आवाज़ सुनाई देती है। राहिल उस आवाज़ को ध्यान से सुनता है और वैसी ही आवाज़ निकालने लगता है। धीरे धीरे उसके शरीर से बाल निकलने लगते हैं और वो भेड़िए का रूप इख्तियार कर लेता है। वह भेड़िए के रूप में बदल जाता है और खाने की तलाश में जंगल की ओर चला जाता है और तालाब के पास पहुंचकर मछलियां खाने लगता है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा और एक दिन मरियम कहती है, चलो भाई, मुझे बाजार से कुछ लाना है, जीनत बाजी की शादी है, मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं। राहिल कहता है, ठीक है बहन, चलो। दोनों बाजार जाने लगते हैं और कपड़ों की खरीदारी करने लगते हैं। बाजार में खरीदारी कर रहे होते हैं, तभी कुछ बदमाश वहाँ आते हैं और उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। राहिल को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, अबे क्या देख रहा है, जैसे खा जाएगा। मरियम कहती है, भाई कुछ न कहो, हम लोग चलते हैं। राहिल उनको घूरता है और अपनी बहन के साथ घर पहुंच जाता है। मरियम कहती है, भाई इतना गुस्सा ना किया करो, सब्र से काम किया करो। राहिल कहता है, लेकिन इन सबको सबक सिखाना भी तो ज़रूरी होता है। मरियम कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम अभी छोटे हो। इतने में सकीना आती है कि क्या हुआ मेरे बच्चों। मरियम कहती है, कुछ नहीं अम्मी जान, कुछ लोग बदमाशी कर रहे थे। राहिल उन बदमाशों के बारे में सोच सोच कर गुस्सा कर रहा था। रात के 12 बज जाते हैं और फिर वही भेड़िए की आवाज़ आती है। राहिल भेड़िए का रूप धारण कर लेता है। राहिल उन शराबियों के घर पहुंचता है और वो दोनों शराबी नशे में धुत होते हैं। जैसे ही वो दोनों शराब के नशे में उठते हैं, सामने राहिल भेड़िए के रूप में खड़ा था। वो कहते हैं, अरे भाई, ये भेड़िया कहाँ से आ गया। राहिल उन दोनों शराबियों पर अटैक कर देता है और मार डालता है। अगली सुबह गांव में यह सब देखकर गांव वाले बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि भेड़िए गांव में पहुंच गया हो। यह भेड़िए का काम है, अब गांव में रहना सुरक्षित नहीं है। भेड़िया अब हमारे गांव में घुसकर इंसानों को मार रहा है, कुछ करना होगा। सभी गांव वाले डर दहशत में जीने लगते हैं। मरियम कहती है, अम्मी जान, आज गांव में बहुत डर और दहशत का माहौल है। गांव वालों का कहना है कि गांव में भेड़िया आने लगे हैं जो लोगों के घरों में घुसकर लोगों को मार रहे हैं। सकीना कहती है, या अल्लाह, हमारे गांव की हिफाजत करना। इस भेड़िए ने तो मेरे शौहर को मुझसे जुदा कर दिया, लेकिन किसी और की गोद न उजाड़ना। इतने में राहिल वहाँ आता है। सकीना कहती है, बेटा राहिल, तुम कहाँ गए थे, रात भर तुम घर पर नहीं थे, तुम कहाँ चले गए थे। राहिल कहता है, मैं अपने दोस्त के घर रुक गया था माँ, लेकिन सकीना कहती है, आज से पहले तो कभी रात में बाहर नहीं गए। राहिल कहता है, अम्मी जान, अब आगे से नहीं होगा। मरियम कहती है, अम्मी जान, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कुछ दिनों से भाई कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं। रात के वक्त अपने आप कुछ तब्दील हो जाते हैं। अगर आपको यकीन न हो तो आप रात के 12 बजे राहिल के कमरे में जाकर देखना। सकीना कहती है, यह क्या हो रहा है, मेरे शौहर तो मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा बेटा इस हालत में है।
وہ دونوں ماں بیٹی رات کے 12 بجنے کا انتظار کر رہے تھے۔ رات ہوتے ہی گھڑی میں 12 بجتے ہی دونوں راہیل کے کمرے میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ راہیل بھیڑیے کا روپ لے چکا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر سکینہ ڈر اور دہشت میں آ جاتی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ امی جان، میں آپ سے صحیح کہہ رہی تھی کہ بھائی اب شیطان بھیڑیے میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اگلی صبح سکینہ راہیل سے کہتی ہے، راہیل ادھر آؤ۔ امی جان کہتی ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ راہیل کہتا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا ہوا؟ آپ مجھ سے ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ سکینہ کہتی ہے، کچھ نہیں۔ سکینہ کہتی ہے، تم روز جنگل کیوں جاتے ہو؟ باہر بہت ٹھنڈ ہے اور کہرا بھی ہے۔ راہیل کہتا ہے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں اپنے بابا کی جان کا بدلہ ضرور لوں گا، تو بس میں اسی بھیڑیے کی تلاش میں ہوں جس نے میرے بابا کی جان لی ہے۔ سکینہ کہتی ہے، نہیں بیٹا، میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی، میں سب کچھ بھول چکی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ تم اس بھیڑیے کا سامنا کرو۔ راہیل کہتا ہے، امی جان آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ سکینہ کہتی ہے، مجھے بھروسہ ہے لیکن تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔ راہیل کہتا ہے، چھوٹا ہوں تو کیا ہوا؟ سکینہ کہتی ہے، میرے بیٹے تمہارا یہ جذبہ دیکھ کر مجھے فخر ہو رہا ہے، لیکن تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو کیا؟ سکینہ کہتی ہے، کیا تم ایک بھیڑیے بن چکے ہو؟ راہیل کہتا ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ سکینہ کہتی ہے، کیونکہ کل میں نے رات میں تمہیں ایک بھیڑیے کا روپ میں دیکھا۔ راہیل کہتا ہے، آپ لوگوں سے میں کب تک چھپاتا؟ اللہ نے مجھے بھیڑیے کے روپ میں یہ طاقت دی ہے تاکہ میرا اس بھیڑیے کے سامنا ہو تو میں اس بھیڑیے کے روپ میں آ کر اس سے بدلہ لے سکوں۔ راہیل کہتا ہے، اب مجھے اجازت دیجیے۔ راہیل جنگل کی اور نکلتا ہے اور بھیڑیے کے گھر آنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ تبھی راہیل کو دور ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ راہیل جھاڑیوں کو چیرتا ہوا دوسری اور جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سامنے وہیں بھیڑیا کھڑا ہے۔ تبھی راہیل بھیڑیے کی آواز نکالتا ہے اور بھیڑیے کا روپ دھارن کر لیتا ہے۔ راہیل اس بھیڑیے کو مار ڈالتا ہے اور اپنے بابا کا بدلہ پورا کرتا ہے۔